السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ چھٹی کے دن کام کرنا کیسا لگتا ہے؟ الحمدللہ. کس کس نے سورج اور چاند دیکھا؟ الحمدللہ. تو اس کو دیکھ کر کیا خیال آیا، کیا سیکھا؟ جی آپ بتائیے. اللہ کے بارے میں سوچتی رہی، ایسے دل پہ ہیبت سی طاری ہو گئی. اینڈ دین آئی ریئلائز کہ وہ جو آپ پڑھا رہی کہ یہ رسول اتنا اللہ سے ڈرتے ہیں، فرشتے ڈرتے ہیں، تو وہ ڈر تب آتا ہے جب آپ اللہ کی بڑائی، اس کے کبریائی دل میں آتی ہے. اللہ تو سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے اور پھر جی اس کی عظمت کا تو احساس. پورا اور آسمان کو دیکھو، اس میں چاند کو دیکھو اور اللہ کے بارے میں سوچو یہ اللہ نے بنایا. تو اللہ کی ایسی ایک دم سے نا وہ باڈی پہ. اوکے جی آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کل چاند کو دیکھ رہے تو بہت اچھا لگ رہا تھا اور اللہ پہ بہت زیادہ پیار آ رہا تھا کہ کتنا پیارا چاند بنایا اور کتنا خوبصورت لگ رہا تھا، بہت زیادہ. لیکن عام طور پر تو لوگوں کو چاند دیکھ کر کچھ اور یاد آتا ہے. کل فرسٹ ٹائم ایسا ہوا نا کہ اللہ یاد آ رہا تھا، بہت زیادہ یاد آ رہے تھے. اصل مقصد یہی. جی وعلیکم السلام. انہوں نے ایک اچھا نقطہ سوچا. کہتے ہیں کہ چاروں طرف اندھیرا تھا لیکن ایک صرف چاند رات کو چمک رہا تھا. تو مومن بھی ایسے ہی، خواہ اس کے چاروں طرف اندھیرا ہو لیکن وہ بیچ میں چمکتا ہے. گڈ. جی ہاں، اتنی بڑی بڑی نشانیاں بھی قیامت کے دن بے نور ہو جائیں گی اور ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی. اور جو لوگ ان کو پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ان کے لیے سورج اور چاند ایک ٹکیا کی شکل میں جہنم میں داخل کیے جائیں گے، تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ جن کو ہم پوجتے تھے وہ تو خود ہمارے ساتھ جل رہے ہیں، اور ان کو جلتے ہوئے مشکل نہیں کیونکہ یہ تو پہلے ہی جل رہے ہیں. جی مجھے ہمیشہ چاند کو دیکھ کے یہ خیال آتا ہے کہ اس کی اپنی تو کوئی روشنی نہیں ہے نا، وہ تو سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. تو اس سے مجھے اچھی کمپنی کا بہت زیادہ خیال آتا ہے کہ آپ ایسے انسان کے سامنے بیٹھیں جس کو اللہ سے محبت ہے، تو اس کی روشنی آپ سے بھی ریفلیکٹ ہوگی جب آپ اسی کمپنی میں مسلسل بیٹھیں گے. اس لیے اچھے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا چاہیے، جب تک کنیکشن ہوگا، اور جتنا جتنا وہ ریفلیکٹ کرتا ہے اتنی اتنی اس کی شیپ ہمیں نظر آتی ہے. جی یس. یہ بھی ہے کہ وہ کتنا ریفلیکٹ کرتا ہے، اور جب وہ فل ریفلیکٹ کرتا ہے، جیسے کل تھا سپر مون تھا نا کل، کہ وہ ایک تو فل مون تھا اور پھر وہ ارتھ سے سب سے کلوزسٹ بھی وہ تھا، تو کتنا کلوز ہوتا ہے اور کتنا وہ ریفلیکٹ کرتا ہے اس کو. بالکل ویری گڈ. چلیے شہر رمضان سے دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رمضان شہر القیام. اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کے طریقے اور اوقات بھی بتائے. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں بہت سی عبادات کو جمع کر دیا گیا ہے. عبادت میں سب سے اہم چیز فرض نمازوں کی بروقت ادائیگی ہے. اس کے علاوہ نوافل، چاشت، اشراق وغیرہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں. اور رمضان کی راتوں میں اخلاص کے ساتھ قیام کرنے پر پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کی خوشخبری دی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہ کے نیک بندے ہمیشہ راتوں کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. عام دنوں میں قیام اللیل کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن رمضان کی برکت اور باجماعت نماز تراویح کی صورت میں یہ آسان ہو جاتا ہے. متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے. ایک اور موقع پر فرمایا تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ.
گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا سبب. یعنی دو کام ہیں، ایک تو یہ کہ گناہوں کو دور کرتی، مٹا دیتی جو پہلے سے ہو چکے ہیں، اور دوسرے آئندہ بچنے کی صلاحیت بھی اس سے پیدا ہوتی. رمضان میں تراویح پڑھنا سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل دونوں سے ثابت ہے. آپ نے اپنے صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دی. تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں اور بیویوں کو بھی تراویح کی جماعت میں شریک کیا اور طویل قیام کیا، خصوصاً آخری عشرے میں رات کے قیام کے لیے جگایا. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے. آپ نے 23ویں رات تک ہمارے ساتھ رات کی نماز نہیں پڑھی، یعنی تراویح خود پڑھی، آپ نے اپنی پڑھی اور صحابہ نے اپنی پڑھی. پھر 23ویں رات کو ہمیں لے کر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ 1/3 رات گزر گئی. پھر 24ویں رات کو نماز نہ پڑھائی، لیکن 25ویں رات کو آدھی رات تک نماز تراویح پڑھائی. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آرزو تھی کہ آپ باقی رات بھی ہمارے ساتھ نوافل پڑھتے. آپ نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک نماز میں شریک رہا اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا. پھر آپ نے 27ویں رات تک نماز نہ پڑھائی. 27ویں رات کو پھر کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ اپنے گھر والوں اور عورتوں کو بھی بلا لیا، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلاح کا وقت نہ نکل جائے. راوی کہتے ہیں میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا سحری، یعنی اتنی دیر تک پڑھاتے رہے. آخری عشر کی نماز سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں صرف دن کی عبادت نہیں، رات کی عبادت بھی کرنی چاہیے اور اس کی بہت فضیلت ہے، اور اس میں جتنا زیادہ لمبا قیام ہو اتنا ہی اچھا ہے. 20 دنوں تک تو آپ ایک روٹین میں تراویح پڑھتے ہیں، لیکن پھر 21ویں رات سے جب طاق راتیں شروع ہو جاتی ہیں اور آخری عشرہ جب شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت قیام اللیل کی جو مدت ہے اس کو بھی بڑھا دینا چاہیے. جیسے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر رات کو مدت بڑھتی گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کل ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ قرآن کے ساتھ جہاد کبیر کرو، تو آپ نے اپنے لیے کچھ سوچا کہ آپ کس طرح یہ کر سکتی، کیونکہ یہ بھی آپ کا ہوم ورک تھا. اور یہ صرف ایک دن سوچنے کی بات نہیں، یہ تو ساری زندگی سوچنے کی بات ہے، اور اس پر بھی غور و فکر کرتے رہیے کہ آپ کس طرح زبان سے، ہاتھ سے، قلم سے، کس طریقے سے آپ یہ جہاد کر سکتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جو ہوں افطاری کے بعد واک کرتی ہوں، تو جو میری واک والی پارٹنر ہے میں ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. جو آپ کا لیکچر ہوتا ہے وہ 30 to 40 منٹ سمرائز کر کے ان کو بتاتی ہوں. تو وہ بہت زیادہ امپریس ہوئی تھی، تو کنٹینیوسلی 3 days جو ہیں وہ الود آتی رہی ہیں، اور فرسٹ ٹائم آئی تھی. تو آج انہوں نے فارم سبمٹ کروانا تھا جا کے، وہ کہہ رہی تھی کہ میں انشاءاللہ آیا کروں گی روزانہ. تو آپ پھر 40 منٹ واک کر کے قیام کر لیتی ہیں. ماشاءاللہ. ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ ایکسرسائز سے ہماری انرجی کم ہو جائے گی، حالانکہ وہ بڑھ جاتی. اور کوئی کچھ باقیوں کے ذمہ نہیں ہے. جاہدہم بہ جہادن کبیرہ صرف چند مخصوص لوگوں کی ذمہ داری. سب لوگ اپنی اپنی کیپیسٹی میں کسی نہ کسی طرح ضرور اس فریضے کو انجام دیتے رہیں. اور وہ سب سے زیادہ فکر مند ہوگا جو سب سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرے گا کہ وہاں جا کر مجھے اللہ کو جواب دینا، حساب دینا ہے اس نعمت کا، یعنی نعمت قرآن کا، کہ اس کو پا کر صرف اپنے تک رکھ لیا یا اسے آگے بھی پہنچایا. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوش نما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا. کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اور پانی کے 2 ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟
نہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. اگر ہم اپنے چاروں طرف دیکھیں تو ایک سادہ سی نظر میں ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کائنات ناقابل قیاس حد تک بہت ہی بڑی ہے، بہت عظیم، کہ جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، جو انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی. اور پھر اس میں مختلف طرح کی تخلیقات، کچھ آسمانوں میں، کچھ زمین پر، کچھ زمین کے اندر، کچھ پانی میں. یہ سب کچھ کوئی دیوتا یا دیوی نہیں کر سکتی، یا محض کچھ طبعی قوانین کے بلبوتے پر یہ سب کچھ نہیں چل سکتا. اس کے پیچھے ہمارا عظیم رب ہے جس کو لوگ ماننے سے انکار کرتے ہیں. تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالی سوال کر کے پوچھتے ہیں اور ان کو گم کر دیتے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں، اور بار بار پوچھتے ہیں کہ اس کائنات پر غور و فکر کرو اور مجھے بتاؤ کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے. امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ یعنی کسی انسان یا بت کے یا کسی فرشتے کے بس کی بات ہی نہیں کہ اپنے سے کروڑوں گنا بڑی کوئی چیز بنا سکے. یعنی جس پہاڑ سے ایک بت تراشا گیا یا جس درخت سے ایک بت بنایا گیا، اس کا سائز آپ دیکھیے، اور دنیا میں پائے جانے والے پہاڑی سلسلوں اور درختوں کی تعداد اور جنگلوں کی تعداد اور ان کا پورا نظام آپ دیکھیے، تو ایک سادہ سی بات ہے اور ایک بچے کی سمجھ میں بھی آتی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو ایک درخت سے بنا ہو یا ایک پتھر سے بنا ہو وہ ان سب چیزوں کا بنانے والا بھی ہو. وہ تو اس سے باہر کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، اور وہ یقیناً اللہ رب العزت ہے. اور پھر صرف یہ نہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا، بلکہ زمین پر زندگی قائم رکھنے کے لیے بارش برسائی، اور زمین کے اوپر دریا اور سمندر بنائے، اور پھر نباتات اگائی تاکہ جانور اور انسان زندہ رہ سکے. کیونکہ اگر نباتات نہ ہو، اگر زمین صرف ایک بیرن لینڈ ہو تو ہمیں نہ سانس آئے اور نہ ہی ہمارے کھانے کو کچھ ہو، اور زمین پر زندگی مشکل ہو جائے، دوبر ہو جائے. اسی لیے فرمایا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا. انسان جب کوئی درخت لگاتا بھی ہے، چاہے گٹلی کے ذریعے یا کسی نرسری سے کوئی پودا لا کر، تو آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ نے خود کبھی پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہو کہ لگانے کے بعد انسان کا دھیان اس میں ایسے ہی لگا رہتا ہے جیسے بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک بچے کے اندر دھیان ماں کا ہوتا ہے کہ یہ پودا کتنا بڑا ہو گیا ہے، کہیں گرمی تو نہیں اس کو لگ رہی، کہیں سردی تو نہیں زیادہ لگ رہی، پتے کیوں پیلے ہو رہے ہیں، یہ بڑھ کیوں نہیں رہا، یہ کب بڑا ہوگا. یعنی جس کو واقعی پودوں سے محبت ہو اور وہ اسے جینوئنلی اگانا چاہتا اور باغ لگانا چاہتا ہو، تو اس کے دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ سب کچھ انسان کے بس میں نہیں. اگر if something goes wrong تو انسان اس کو سیدھا نہیں کر سکتا. ہاں، تجربہ اور مشاہدوں سے انسان نے کئی چیزیں اپنی درست کی بھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل تخلیق اور اس تخلیق کے بعد اس تخلیق کو قائم رکھنا اور اس میں زندگی پیدا کر دینا، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا کام ہے. ہم تو صرف درخت لگاتے ہیں، پیدا تو اللہ کرتا ہے، بڑا تو ان کو اللہ کرتا ہے، اور انہیں پھل دینے کے قابل اور مزید بڑھنے کے قابل تو اللہ ہی بناتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، یعنی تیز رفتار چلتی زمین کو جس کی رفتار بھی دو رخی ہے، یعنی دو طرح سے گھوم رہی ہے، اس کے اوپر زندگی قائم کر دی، اسے باعث سکون بنا دیا کہ ہم اس وقت آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کسی قسم کا کوئی ارتعاش اور ہلکی سی بھی آپ کو سرسراہٹ محسوس ہوتی کہ آپ کسی دوڑتے ہوئی چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یعنی حیرت کی بات ہے. اور پھر وجعل خلالها انہارا، نہ صرف یہ کہ اس کو جائے سکون بنایا بلکہ ان کے اندر نہریں بہا دی. وجعل لها رواسیا، ان کے اندر پہاڑ گاڑ دیے. وجعل بین البحرین حاجزا،
اور پھر 2 سمندروں کے درمیان، 2 دریاؤں کے درمیان قدرتی رکاوٹیں بھی ڈال دی جو نظر ہی نہیں آتی، لیکن وہ رکاوٹیں اپنی جگہ پر ہوتی، ان کی بھی حدود ہیں کہ کہاں تک کھاری پانی ہوگا اور کہاں سے میٹھا پانی شروع ہو جائے گا. یہ سب کچھ کرنے والا دراصل اللہ ہے. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے الہ جو یہ سب کرے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، جانتی نہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، نہ صرف یہ کہ اس نے انسان کو اور دیگر مخلوقات کو اس زمین پر پیدا کیا، بلکہ ان کی حاجات بھی پوری کرتا ہے، ان کی دعائیں بھی سنتا ہے اور ان کی پریشانیاں بھی دور کرتا ہے. فرمایا کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ مضطر وہ ہوتا ہے جو اتنا مجبور ہو اپنی ذات میں کہ جس کا کوئی سہارا نہ ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو، یعنی جس کی کوئی اور تکلیف دور کر ہی نہ سکتا ہو، ایسے شخص کو مضطر کہا جاتا ہے. تو کیا مضطر کی جس کی اور کوئی نہ سننے والا ہو، کون سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے، یعنی اللہ کو پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور پھر وہ تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، ایک کے بعد ایک نسل زمین پر لاتا ہے اور زمین کی آبادی کا سامان کرتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی یہ کام کرتا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس کو اس کی مخلوق میں سے کوئی انسان پکارے یا کوئی اور مخلوق پکارے، وہ ان سب کی دعا سنتا ہے. اور مخلوق کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ چیونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں جب بارش نہیں ہوتی، اور وہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا کے دعائیں کرتی ہیں. تو صرف ہم نہیں پکارتے جب بے قراری ہو جاتی ہے، اور مخلوق بھی اللہ کو ہی پکارتی ہے، اور وہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. لیکن تم کم ہی سوچتے ہو کہ یہ سب کچھ کیسے چل رہا ہے. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، یعنی واپس دوبارہ بھی وہی پیدا کرتا ہے. یعنی زندگی کا قائم ہونا کوئی اچانک ہو جانے والی چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سے عوامل درکار ہیں. جیسے زندگی کے قائم رہنے کے لیے انسان کو غذا، پانی، ہوا، دھوپ اور بے شمار چیزیں چاہیے، اسی طرح زندگی کے وجود میں آنے کے لیے بھی بہت سی چیزیں چاہیے. وہ ایسے ہی ہیپیزڈلی نہیں آ گئی وجود میں. تو یہ سب کچھ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یعنی اتنے بندوبست اور اتنے انتظامات اللہ کے سوا اور کون کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ان کاموں میں حصہ دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، یعنی یا تو دلیل سے بات سمجھاؤ یا پھر ایک اللہ کے آگے سر جھکا دو. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون. ان سے کہیے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی جن کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کا آغاز کیا ہے یا وہ زندگی قائم رکھے ہوئے ہیں، وہ تو خود مردہ ہیں. وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ خود کب اٹھیں گے. تو جو خود سو رہا ہو یا فوت ہو چکا ہو، وہ دوسرے جو جاگ رہے ہیں ان کا ذمہ کہاں سے لے سکتا ہے، اور ان کو کہاں سے کھلا پلا سکتا ہے، اور ان کی زندگی کو کب قائم رکھ سکتا ہے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. بلکہ ان سے تو آخرت کا علم ہی گم ہو گیا ہے، یعنی آخرت کے بارے میں یہ جانتے نہیں، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. یعنی یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ آخرت کے بارے میں جانتے نہیں، اور آخرت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہی عقیدے کی یہ ساری خرابیاں وجود میں آتی ہیں. تو اس لیے جب انسان اپنی انتہا کو نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ ہونا کیا ہے یا اس کی کیسے پوچھ گچھ ہوگی، یہ نعمتیں دے جانے کے بعد اس سے کیسے کیسے سوال ہوں گے، تو پھر وہ آخرت کے بارے میں نہ تیاری کرتے ہیں اور شک میں ہیں. اور جب کوئی آخرت کے بارے میں شک میں ہوتا ہے تو پھر
اس کے دنیا کے امور بھی درست نہیں ہو سکتے. اور جو آخرت کے بارے میں شک میں رہنے والے ہیں، جو ہی موت آتی ہے تو وہ سارے شک دور ہو جاتے ہیں، اور جب وہ قبر میں پہنچتے ہیں اور فرشتہ حساب کتاب کرتا ہے تو پھر انہیں کوئی شک نہیں رہتا. اور پھر جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو اس دن تو ہر چیز آنکھوں کے سامنے آ جائے گی. تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا ایمان درست ہو، عمل درست ہو، اخلاق درست ہو، اس کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ معاملات درست ہو، وہ دنیا کے جس حصے میں رہتا ہے وہاں کا نظام درست ہو، تو یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب انسان کا عقیدہ آخرت صحیح ہو، پختہ ہو، کہ وہ دنیا میں کسی کے بھیجنے سے آیا ہے اور یہاں جو کچھ کر رہا ہے اس کا حساب ہوگا اور اس کو جواب دہی کرنی ہوگی. ایسی ہی صورت میں انسان اپنے تمام معاملات کو درست رکھ سکتا ہے، ورنہ اصلاح ممکن نہیں. دنیا بھی فساد سے بھر جائے گی جیسے کہ بھری ہوئی ہے، اور اس کے فساد سے بھرنے کی وجہ ہی دراصل یہ ہے کہ لوگوں کا آخرت کے بارے میں علم گم ہو چکا ہے، یعنی جانتے ہی نہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا، اسی لیے اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ. یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا. یہ شک کی وجہ سے کہتے ہیں. یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں. انسان جب ماننا نہیں چاہتا اور آخرت کے حساب کو دیکھنا نہیں چاہتا تو پھر اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے کہ یہ سب کچھ تو پرانی کہانیاں ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پہ رنج نہ کیجیے اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو. یعنی آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے. اگر یہ نہیں مانتے اور حماقت کا ثبوت دیتے ہیں اور عذاب پر ہی اصرار کرتے ہیں تو پھر آپ ان کے لیے مت کڑیے، یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو، اور دھمکی سے مراد عذاب لانے کی دھمکی یا آخرت کی آنے کی دھمکی. کہو کیا عجب ہے کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یعنی اللہ نے جو نعمتیں ان کو دے رکھی ہیں ان پر شکر گزار نہیں ہوتے. بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی ان کی خفیہ حرکتیں بھی اور ان کی اعلانیہ حرکتیں، سب کچھ اللہ جانتا ہے. آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی تقدیر لکھ دی. اس نے کیا کیا پیدا کرنا تھا اور پیدا کی ہوئی چیزیں کیا کیا کریں گی، وہ سب اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون. یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنی کتابوں میں جو تبدیلیاں کر لی اور اس بنا پر جو ان کے اندر کنٹرڈکشن پیدا ہوئی اس کی اصلاح اس کتاب نے آ کر کی. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ. یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں. انک لا تسمع الموتى. بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. اور نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں. یعنی مرنے کے بعد انسان سننا چھوڑ دیتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو آواز اسے چاہے سنائے. لیکن انسانوں کے ساتھ، ہم جیسے عام انسانوں کے ساتھ اس کا رشتہ اور تعلق کٹ جاتا ہے. اسی طرح انسان دیکھتا بھی نہیں، یعنی نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے، اور کسی بھی قسم کی اس کی زندگی کے کوئی آثار باقی نہیں رہتے.
تو ایسے شخص کو کچھ سمجھانا، مثلاً کوئی بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہو فوت ہو کر، تو آپ اس سے باتیں شروع کر دیں اور آپ اس کو سمجھانا شروع کر دیں، دیکھو ابھی تم تھوڑی دیر میں قبر میں جاؤ گے اور وہاں تمہارا حساب ہوگا، تو تم یہ جواب دینا. یہ سب احمقانہ باتیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مردہ کچھ نہیں سنتا. تو اہل مکہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں سن رہے تھے، حالانکہ اتنی فصیح عربی زبان میں یہ قرآن آیا تھا جو دلوں کو دہلا دینے والا تھا، فرمایا کہ ان کا حال بھی مردوں جیسا ہے اور وہ کچھ سنتے نہیں. اسی طرح جو کانوں کے بہرے لوگ ہوتے وہ بھی کچھ نہیں سنتے. یعنی دو لوگوں کو یہاں بتایا گیا، ایک مردہ اور ایک بہرا. تو بہرے بھی کچھ نہیں سنتے، اور خصوصاً اگر منہ پھیر کے جا رہے ہو. بہرا اگر سامنے سے دیکھ رہا ہو تو اس کو اشاروں سے بات سمجھائی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ منہ موڑ کے چلا جائے تو اس کو کچھ نہیں سمجھایا جا سکتا. یعنی یہ ورسٹ کیسز ہیں. یعنی ان کے اندر کسی طرح کی خیر باقی نہیں کہ جو کسی بھی طرح ان کے اندر ہلچل مچائے اور یہ حق کو سن پائیں. وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اسی طرح اندھوں کو راستہ بتا کر آپ بھٹکنے سے بچا نہیں سکتے. تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں. یعنی سنتے جاتے ہیں اور جھکتے جاتے ہیں، مانتے چلے جاتے ہیں. اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آ پہنچے گا ان پر، تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. جیسے قوم سمود کے مطالبے پر ایک اونٹنی چٹان سے نکل آئی تھی، اور یہ ایک حقیقی واقعہ ہے جس کا قرآن ذکر کرتا ہے. اسی طرح قیامت کے قریب جب دنیا سے خیر اٹھ جائے گی اور انسانوں میں سے کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا باقی نہیں رہے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس فریضے کو ایک جانور کے ذریعے پورا کرائے گا. اور زمین سے اچانک ایک جانور نکلے گا، اور یہ اس کے بعد نکلے گا جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا. یعنی وہ نشانی پہلے پوری ہو چکی ہوگی. آپ نے فرمایا کہ ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا. ان میں سے جو نشانی بھی پہلے ہو وہ بہرحال دوسری کے قریب ظاہر ہوگی. اور اس جانور کا انسانوں کے ساتھ بات کرنا تو کچھ مشکل نہیں. انسان کو بولنا کس نے سکھایا؟ اگر دیکھا جائے تو بظاہر جانور کی بھی زبان ہوتی ہے، حلق ہوتا ہے، سب کچھ آرگنز اسی طرح ہوتے ہیں، اس کی آواز مختلف ہوتی ہے. اور اگر اللہ چاہے تو اس کو بالکل ہماری طرح بولنا سکھا دے. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسی مخلوق بول بھی پڑتی ہے انسانوں کی گواہی میں یا انسانوں کے حق میں جب اللہ چاہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. ہمیں کسی کام کے لیے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہوتی. تو بہرحال اس وقت جانور کو اللہ تعالیٰ نطق بخشے گے اور وہ بول کر انسانوں کو کہے گا کہ وہ اللہ کو مان جائیں اور اللہ کی آیات پر یقین رکھیں. حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دابت الارض، اس کا نام ہے دابت الارض، زمین کا جانور، اس کا خروج ہوگا تو وہ لوگوں کی ناک پر ایک نشان لگائے گا، کچھ سٹیمپ کرے گا یا کوئی بھی چیز لگائے گا، مارک کرے گا. پھر وہ تم ہی میں رہیں گے، یعنی وہ لوگ جن کی ناک میں نشان لگے ہوئے ہوں گے. حتیٰ کہ اگر ایک آدمی کوئی اونٹ خریدے گا اور کوئی شخص اس سے پوچھے گا کہ یہ تم نے اونٹ کس سے خریدا ہے، تو وہ جواب دے گا میں نے یہ نشان زدہ لوگوں میں سے ایک آدمی سے خریدا تھا. ابھی اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اچھے لوگوں پر نشان لگائے گا یا برے لوگوں پر نشان لگائے گا، لیکن سمجھانے کے علاوہ اس کا ایک کام یہ بھی ہوگا. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر انسان کے جسم پر کوئی ایسا داغ یا نشان لگ جائے اور وہ بھی ناک پر لگے، تو ایک تو کہیں چھپانے کا نہیں ہوتا، دوسرا کہیں روک نہیں سکتا. اللہ عالم وہ کتنا بڑا ہوگا، ڈائناسور جتنا ہوگا، اس کی حیت اور کیفیت کیا ہوگی، اس کے بارے میں ہمیں تفصیلات نہیں ملتی. لیکن ایسی ساری نشانیوں کو دیکھنے کا شوق کرنے کے بجائے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد پھر انسان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. ہاں، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا لوگ زمین پر رہیں گے، آبادیاں رہیں گی اور پھر ختم ہو جائیں گی.